السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک کا فرام 10 اپ ٹو 14 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، اور یہ آخری آیات ہیں سورہ صف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ان آیت کے نزول کا وہ وقت تھا مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے خلاف نبر آزما تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، ہر تھوڑے وقت کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ یا غزوہ ہوتا تھا، اور کفار مشرکین سے مد بھیڑ ہوتی تھی۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہ وہ ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں اور ان کے مقابلے کے لیے اللہ پر توکل کر کے نکلیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ایک بہترین تجارت قرار دیا ہے۔ یعنی تجارت میں یہی تو ہوتا ہے کہ انسان کچھ دیتا ہے اور کچھ لیتا ہے۔ تو تجارت سے مثال دینے کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم کچھ اقدام کرو گے جو اللہ اور رسول کے لیے ہوں گے، یعنی آگے بڑھ کے اس جہاد میں حصہ لو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساتھ دو گے اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے، تو اس قربانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ پہلے تو یہ کہ آخرت تمہاری بن جائے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا، اور وہاں تم بہترین مکانوں میں رہو گے، اور پورا عیش و آرام تمہیں ملے گا، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور پھر ایک بات یہ کہ تمہیں اس جنگ میں جس کے لیے تم نکل رہے ہو، جس کے لیے تم تیاری کر رہے ہو، جس کے لیے جان لڑا رہے ہو، مال لٹا رہے ہو، تو یہ بھی تمہارے دنیا میں بھی فتح کا باعث بنے گا۔ یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بشارت دی ان آیات میں کہ تم کفار و مشرکین پر غالب آ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں بہترین فتح عطا فرمائے گا۔ اور یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، یعنی خوشخبری سنا دو کہ انشاءاللہ بہت جلد تم ان کفار و مشرکین پر قابو پالو گے، ان پر فتح تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور آخرت کا جو بہترین انجام ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ اور پھر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی ہے۔ یعنی جیسے عیسیٰ ابن مریم جب تبلیغ کے لیے نکلے تو انہوں نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، جن کو حواری کہا گیا ہے، کہ اللہ کی طرف سے اس تبلیغ کے اس کام میں میرا کون ہاتھ بٹاتا ہے، کون میری مدد کو آتا ہے؟
تو ان کے اس وقت جو ساتھی تھے، جو بن گئے تھے، ہمدرد تھے، انہوں سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں نے، ان کے ہمدردوں نے ان سے جان لڑانے کا وعدہ کیا، اس مشکل کام کے مدد کا وعدہ کیا، اس طرح تم پر بھی اب آج فرض ہے کہ تمہارے نبی جب اتنے بڑے مہم کے لیے نکل رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، اور اسی میں تمہاری دنیا کی بھی بہتری ہے اور آخرت کی بھی بہتری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت بنی اسرائیل، جن کو کہ عیسیٰ ابن مریم مخاطب تھے اور جن کے درمیان دعوت پیش کر رہے تھے، ایک گروہ ایمان لایا، مختصر تھا لیکن ایک گروہ ایمان لایا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، وہ پھر بھی انکار ہی کرتا رہا آپ کی نبوت کا اور آخرت کا، ہر چیز کا وہ انکار کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو فتح دی جنہوں نے ساتھ دیا تھا حضرت عیسیٰ کا، اور حقیقت ہے وہ گروہ تھا یہودیوں کا، ان کو شکست ہوئی، اور آج تک وہ عیسائی ان سے کہیں بڑھ کے ہیں، آج تک ان پہ غالب ہیں۔ یہاں حاشیہ نمبر 12 میں ان آیات کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں، یہ بات نگاہ میں رہے کہ یہ آیات 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، جبکہ اسلام صرف شہر مدینہ تک محدود تھا، مسلمانوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، اور سارا عرب اس دین کو مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ احد کے معرکے میں جو زخم مسلمانوں کو پہنچی تھی، اس کی وجہ سے ان کی ہوا اکھڑ گئی تھی، اور وہ گرد و پیش کے قبائل ان پر شیر ہو گئے تھے۔ ان حالات میں فرمایا گیا کہ اللہ کا یہ نور کسی کی بجھ نہ سکے گا، بلکہ پوری طرح روشن ہو کر اور دنیا بھر میں پھیل کر رہے گا۔ یہ ایک صریح پیشین گوئی ہے جو ہر طرف صحیح ثابت ہوئی۔ اللہ کے سوا اس وقت اور کون یہ جان سکتا تھا کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے؟ انسانی نگاہیں تو اس وقت یہ دیکھ رہی تھیں کہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے جسے بجھا دینے کے لیے بڑے زور کی آندھیاں چل رہی ہیں۔ یعنی ان حالات میں یہ آیات، اس سے پہلی جو آیت پڑھ چکا ہوں، یعنی 7، 8 اور 9، ان میں بھی، اور یہ جو آیات ہیں ان میں بھی اسی چیز کے اوپر توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح یعنی مسلمان غالب آ کے رہیں گے، حالانکہ وہ اقلیت میں ہیں، اور کس طرح یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اور یہی ہوا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کے رہا، اور کفار و مشرکین کو بری طرح شکست ہوئی، اور الحمدللہ پھر یہ دین اللہ تعالیٰ کا دنیا میں پھیل کے رہا، اور آج صورت حال یہ ہے کہ عربوں کی تعداد میں ماشاءاللہ یہ دین دنیا میں کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔